پراڈو لے سکے. یاد رکھنا ان باتوں کو. اور ہمارے ہاں اگر کسی میں ہمت اور طاقت ہے بندہ ہیلی کاپٹر نہیں دیتے, لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. کوئی ہوائی جہاز خرید سکتا ہے, ہاں جی سرے محل خرید سکتا ہے, خرید لے کوئی, لیکن اپنی کمائی سے خریدے. تو اسلام کے اندر ایک مکان, ایک سواری اور یہ ساری چیزیں رکھنے کی ایگزمپشن ہے ہمارے یہاں کہ رکھیں آپ, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک سے زیادہ جب آئیں گے ضرور پھر آپ اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ, یہ تو دنیا کا لباس ہے لیکن اصل لباس تقویٰ کا ہے, وہی لباس بہتر ہے. اور فرمایا اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, تمہیں بھی شیطان کہیں آزمائش میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. پیچھے تو اڈے بھی پہ اللہ کہنا بچ کے رہا جے. ینزع عنہما لباسہما, لباس اتروا دیا ان کا, لیریہما سوآتہما, شرمگاہیں ننگی کر دیں. اور کہتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, اللہ کہتے ہیں وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. چھپا ہوا دشمن ہے. اللہ کہتے ہیں ظاہری دشمن ہو تو بندہ اس سے بچ سکتا ہے نا, بچاؤ کی تدبیر کر سکتا ہے, لیکن جو دشمن چھپ کر کے وار کرے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو فرمایا یہ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تمہیں خود نظر نہیں آتا. انا جعل الشیاطین اولیاء, ہم نے شیطان کے دوست بنائے, یار ہیں شیطان کے. للذین لا یؤمنون, شیطان کو ان کا دوست بنا دیا جو مومن نہیں, اور ایمان والوں کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں. بھئی وقت بڑا کم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء, جب ان کی روحیں نکال کے لی جائی جاتی ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنہ, اور ان کے لیے جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, سوئی دیکھیے آپ نے, کپڑا سینے والی سوئی جس کے اندر نکے میں دھاگا ڈالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جب تک اونٹ سوئی کے اس نکے میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک ان کے لیے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں نہیں. تو کیا اونٹ سوئی کے نکے میں جا سکتا ہے کبھی؟ بولو, اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیسی پیاری مثال دی. کیا مطلب ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں جائے گا اور نہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا, نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی. ہمارے یہاں محاورہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, ہم مجرموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. اور اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے, جو ایمان والے ہوں گے ہم کسی کی طاقت سے بڑھ کر کے تو مکلف نہیں بناتے, ہم ان کو جنت دیں گے اور اس میں انہوں نے ہمیشہ رہنا, وہاں سے نکلے یا نکالے جانے کا خوف نہیں ہوگا. بھائی 28-30 کے پیٹ میں جوان بنا کے اللہ سب کو جنت میں بھیجے گا اور پھر فار ایور وہاں رہنا ہے. وہاں اللہ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ایک دوسرے کے ساتھ جو ناراضگی ہے نا, دلوں کے اندر کھوٹ ہے, جب جنت میں جائیں گے ہم اس سینوں سے نکال کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے. اگر آپس میں بھائیوں کی چپکلش کوئی ہو گئی کسی وقت, کسی مومن بھائی سے کوئی ناراضگی ہو گئی, تو جنت میں کینہ لے کر کوئی نہیں جائے گا, ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے. اور ایسی جنت میں جہاں نہریں چلتی ہیں وہاں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس جنت کا رستہ دکھایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ, اور ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا. ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے سچ کے ساتھ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ, اور پکارا جائے گا یہ جنت ہے اُورِثْتُمُوهَا, جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تمہارے عملوں کے بنا پر بنا دیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عملوں کے بنا پر جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انسانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تمہارے عمل ہیں بھائی, اچھے عمل کیے ہیں جنت میں آ گئے ہو. جنت والے پوچھیں گے دوزخیوں سے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جنت ملے گی, ہمیں تو مل گیا. حل وجدتم ما وعد ربکم حقا, کیا اللہ نے تمہیں بھی کہا تھا نا جو نہیں ماننے گا دوزخ میں جائے گا, اللہ کا وعدہ سچا پایا؟ قالوا نعم, نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے. اور آگے پھر یہ بھی اللہ نے کہا جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آراف کی دیوار ہے بڑی چوڑی, جن کے اعمال برابر ہو جائیں گے نا ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان. فرمایا وہ والے لوگوں کو پہچانیں گے, ہاں جی باتیں کریں گے ان سے. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه, اللہ کہتے ہیں کافر مذاق کیا کرتے تھے اینا جنت جانا ہے غریبڑے جائے, ہاں جی پاٹے پرانے کپڑے لگے پھرتے ہیں معاشرے کے گھسے پٹے لوگ, جنتی جانا ہے. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالوا, ان کو کہتے تھے نا اللہ کی رحمت نہیں آئے گی,
اللہ ان کو کہیں گے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اور اللہ کہتے ہیں جنت اوپر ہے، دوزخ نیچے ہے. دوزخی کہیں گے جنتیوں سے ان افیضوا علینا من الماء، اللہ دا واسطہ دے منہ کھول لیا پانی دا کو سٹو تو ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، کو جنت دا پھالی چھوڑ دیو. ماں چلے آئے تھے ہاں جی. اور پہلے آپ نے سنا کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی چمڑا جلے گا فوراً نیا چمڑا بنے گا، اسی کو اللہ دوبارہ بنائیں گے. اور معالم العرفان میں حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 1 منٹ کے اندر 60 مرتبہ چمڑا جلے گا اور بنے گا. کلما ناضجت جلودہم، اور ہر 30 سیکنڈ کے بعد کہہ لیں، ہر 30 سیکنڈ کے بعد ان کو نئے جلنے سے واسطہ پڑے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ دوزخ ہے. او مما رزقکم اللہ، پھل دے دو، کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے جنت کے کھانے پینے کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، تمہیں نہیں مل سکتا. وہ کون لوگ تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جو دین کو اور دینداروں کو مذاق کیا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا. آج ہم نے بھی ان کو بھلا دیا جیسے انہوں نے آج کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا. اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا. ایک بات تو مشترکہ کہی ہے، وہ سب نبی کہتے تھے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں جی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اور ان کی قوموں نے نہیں مانا، اللہ نے ان پر دنیا کے اندر عذاب بھیجا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ. منہ مانگا معجزہ مانگا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ہمارے سامنے اونٹنی پیدا ہو، جو اونٹنی بھی گابن ہو، ہمارے سامنے اٹھ کر کے بچہ جنے، تب ہم تجھے نبی مانیں گے. پہلے آپ نے سنا نا اللہ نے منع کیا نبی سے سوال نہ کیا کرو. دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ پر یوں لرزہ طاری ہوا جیسے درد ذیل ہوتا ہے، ان کے سامنے گابن اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا ہے. منہ مانگا معجزہ پورا ہو گیا نا. چاہیے تھا اس کی قدر کرتے، کہا گیا تھا اب اس کی قدر کرنا، لیکن قرآن میں آتا فاقر الناقۃ، چراگاہیں تھی نا پانی، ایک دن اس کی باری ہے، ایک دن تمہارے جانور پیے چریں گے، اور جس دن اس کی باری ہوتی ہے وہ سارا پانی پی جاتی تھی. اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تھی وہ، اور انہوں نے غصے میں آ کر کے ٹانگیں کاٹ دی. وہ مانگا معجزہ تھا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا. اور اسی طرح یہ قوم مدین کا ذکر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر کیا. یہ کیا کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی یہ بات بڑی مشہور ہے. ہمارے بھی تاجر بیٹھے ہوں جدوں گاز ملنے لگ دیں وہ پھڑ کے کھچ لینا، تو گاہ کو بیچارے کو 6 گاہ 5.5 گاہ جانا ہے. بنتا کچھ نہیں ہے، انچی انچی نال کی بننا ہے. اور جب تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں. ان کی ایک بات اللہ نے پہلے بیان کی ہے، جب لوگوں سے خود لیتے تھے تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے تھے کم دیتے تھے. اور وہاں اللہ نے ایک ورڈ استعمال کیا، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں کے اندر کمی نہ کرو. ابھی چیز تمہاری دکان میں پڑی ہے، اللہ کہتا ہے لوگوں کی چیزیں ہیں. جب تم نے بھاؤ مقرر کر دیا کہ چینی 50 روپے کلو ہے مثلا، تو پھر اس میں سے کم دو گے تو ان کی کمی کی ہے تم نے. لا تبخسوا الناس، تو فرمایا لا تبخسوا الناس اشیاءہم، ماب تول میں کمی نہ کیا کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کیا کرو. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی نا ان کی دھمکی ذکر کی ہے. اور دنیا داروں کا یہ بڑا ہتھیار ہوتا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومه، متکبرین نے کہا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب یا تو بعد آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں. اج تو مولوی کو بھی ناراض ہونا، تینوں مسیتوں کٹ چڑنا ہے، چپ کر نہیں تھے، تیرے کو مکان بھی کھو لینا ہے. یہ دنیا داروں کی دھمکی ہوا کرتے ہیں. اور ہوتے کون ہیں؟ قال الملأ، یہ متکبرین لوگ ہوتے ہیں جن کی گردنوں میں سریا ہوتا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں نکالیں گے، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی نکالیں گے جو ایمان والے ہیں تیرے ساتھ، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے دین میں پلٹ آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی دین میں جو دین اللہ کا ہوتا ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. صرف ایک بات یہاں سے بھی کرنا چاہوں گا. اللہ کہتے ہیں القی السحرۃ الساجدین، انہوں نے بھی جادو کیا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا،
وہ رسیاں جو جادو سے انہوں نے سانپ بنائے تھے نا، ان سب کو کھا گیا، نگل گیا وہ۔ اب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہمارا ہائیسٹ ڈگری کا جادو تھا، اس کا جو توڑ تھا دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اگر کیا ہے تو یہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں سچے، وہ سارے سجدے میں گرے، ایمان لے آئے۔ لیکن اگلی بات، فرعون نے یہ کہا کہ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم نے ہماری اجازت کے بغیر موسیٰ کا کلمہ پڑھا؟ یہ بھی تکلیف ہوتی، یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کسی بڑے سے سلام کیوں لے لیے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا مولوی صاحب نہ لوکی بہت سلامہ لے دینے، ساڑھے نال کوئی نہیں لیندا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ابھی اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ عطا کرتے ہیں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایمان لانے کے اندر کون سی اجازت لینے کی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ان ھذا لمکر مکرتموہ، تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کر کے مکر کیا ہے، نعوذ باللہ، ہاں جی، تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا خلاف سے، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ دھمکیاں لگا اس نے، ایک لمحہ پہلے ایمان قبول کرنے والے جادوگر، آگے آپ سنیں کہتے ہیں فقد ایمان تقاص، جو تو کرنا چاہتا ہے نا کر گزر۔ یہ اس فرعون کو کہہ رہے ہیں، وقت کا بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار ہے، کہتا ہے فقد ایمان تقاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ ہمیں مار دے گا نا، تیرے اختیار میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو ایمان جب دلوں میں آتا ہے اور راسخ اور پختہ ہوتا ہے تو رب کعبہ کی قسم چاہے وہ ایک لمحے کا ایمان ہو، پھر وہ فرعونوں سے ڈرا نہیں کرتا، ایمان کہتے ہی اس کو ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کے تورات ملنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو سامری نے بچھڑا بنایا تھا، وہ سونا سارا اکٹھا کر کے اس کا اللہ نے ذکر کیا، الم یروا انہ لا یکلمہم، انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ بچھڑا ان سے باتیں تو کرتا نہیں، ولا یہدیہم سبیلا، راستہ نہیں بتاتا۔ آپ دیکھو نا، گائے کا بچڑا ہے، قرآن کہتا ہے جسد اللہ خوار، جسم بھی تھا اور خون کرتا تھا، وہ جبریل کے پاؤں کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی اس میں سامری نے، اس میں خون خون کی آواز ہوگی۔ آپ کوئی بندہ کہتا ہے رب جی مینوں پتر چاہیے، وہ کہتا ہے خون، کہتا ہے رب جی مینوں روزی چاہیے، کہتا ہے خون، نہ سر مارے۔ اللہ کہتا ہے کیا ساری باتوں کا جواب خون خون ہی ہے؟ الم یروا، اتنی عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ الم یروا انہ لا یکلمہم، تم دیکھتے نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا، گفتگو نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ تمہیں راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی اس کو خدا بنے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب وہاں تورات لینے گئے تھے، پیچھے قوم جب شرک کے اندر مبتلا ہوئی تو حضرت ہارون نے بہت روکا، لیکن موسیٰ علیہ اطلاع تو وہاں بھی ملی، اور یہیں سے کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی، لیکن یہاں جب آئے تو غصہ چڑھ گیا، آتے ہی ہارون علیہ السلام کو پکڑا، اخذ براسخی، سر کے بالوں سے، یجرہ الیہ، تو روکیا نہیں نا، وہ شرک کر دے رہے ہیں۔ قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وقعدوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میں تو منع کرتا رہا ہوں، فلا تشمت بالاعداء، اب میرے دشمنوں کو خوش نہ کریں، ہاں جی، میری داڑھی کو اور سر کے بالوں کو چھوڑ دیں، ہاں جی، لوگوں کے سامنے میرا مذاق نہ بنائیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی، اور ہم کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرما، اس لیے کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا ہوں، قیامت تک کے لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آگے بھی اللہ نے اس بستی والوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کے حکموں کے اندر جو ہے نا کیلو کال کر کے مچھلیاں ہیلے بہانے سے پکڑنا شروع کر دی تھی۔ تین گروہ بن گئے وہاں، ایک وہ تھے جنہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا، ایک آدھ دفعہ منع کیا، نہیں منع ہے انہوں نے قسم کا سیر کھاؤ، یعنی اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی، اپنا فرض ادا کیا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو مسلسل روتے رہے، مسلسل جی میں نہیں تبلیغی جماعت والے چمبڑ جاتے، میں نے کہا بھی اللہ کے راستے میں سال لگائیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بڑا زیادہ ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، گھر بار ہے، انہوں نے کہا چلو پھر 3 چلے ہی لگا لو، انہوں نے کہا نہیں جی یہ بھی جناب زیادہ نہیں، انہوں نے کہا چلو اچھا 1 چلہ ہی لگا لو، انہوں نے کہا جی 1 چلہ بھی چوکھا ہے جی، انہوں نے کہا چلو 10 روز لگا لو، انہوں نے کہا جی 10 بھی چوکھے نہیں، انہوں نے کہا چلو سروزہ ہی لگا لو،
وہ بھی نہیں مننا، نے کہا چلو شب جمعہ کے اوپر تو جاؤ گے نا، وہ بھی نہیں، انہوں نے کہا چلو اپنی مسجد کے اندر تعلیم کروا لیا کرو، گھر میں تعلیم کرواؤ، آنے والی جماعتوں کی نصرت کرو، کچھ تو کرو گے۔ تو ایویں نہ وہ بندے چمڑ گیا انہوں نے، اور آخر دم تک کرتے رہے۔ انہوں نے کہا جو پہلے تھے کہ یار ایسی قوم کو کیوں کرتے ہو کہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا، جو ہلاک ہونے والے ہیں یا اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ اپنے رب کے سامنے عذر پیش کریں، یا اللہ ہم تو منع کرتے رہے، انہوں نے ہماری بات مانی نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ نے یوم الست کا، وعدہ الست کا ذکر فرمایا، ساری روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، اور وہاں رب نے ایک سوال کیا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں ساری روحوں نے کہا تھا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور ایک مزے کی بات کہہ دوں، ذرا توجہ فرمانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے سوال کیا تھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں سب سے پہلے جس کی روح نے کہا تھا بلا، وہ محمد کی روح تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ جیسے مانیٹر ہوتا ہے نا کلاس میں مانیٹر، ہاں جی، وہاں بھی سب سے پہلے آپ کی روح نے کہا اور اس کے پیچھے ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیوں کیا تھا؟ تاکہ قیامت والے دن تم اس سے مکر نہ جاؤ۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں، سنتے نہیں ہیں، ہاں جی، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، غافل ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان سے ان کو پکارا کرو، ان سے ان کو پکارا کرو۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے بولو؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلم، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے وضاحت کروائی، قل فرما دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر مجھے بھی غیب کا علم ہوتا، آقا فرماتے ہیں لاستکثرت من الخیر، تو میں کل بھلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا۔ ما مسنی السوء، دنیا کے اندر مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے پتا ہوتا کہ طائف والوں نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے، میں وہاں جاتا؟ کیسے جاتا؟ آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ نے اب درس کے بعد جانا ہے تو گیٹوں باہر بندہ کھلوتا جنہیں پھینٹی لانی تو کوشش کرو گے پچھلے دروازے نکل کے پاس جاؤ، یہ تھی دبک کے سہرو چیما صاحب سویرے شہری کھوا دیا جائے، میں باہر نہیں جانا، باہر بندہ کھلوتا ہے، جاتا ہے بندہ کوئی؟ آقا فرماتے ہیں اللہ نے دیکھو لاجیکلی بات کرائی ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو دنیا کے اندر کل بھلائیاں میں اکٹھی کرتا، مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آتی، اس لیے کہ جو غیب کا جاننے والا ہوتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں آتی، اسے پہلے ہی پتا ہوتا ہے وہاں نہ جاؤں وہاں کیا ہوگا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری سنانے والا بھی ہوں، لیکن کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے۔ اور یہاں اللہ نے کہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اللہ کہتے ہیں جب اس کو حمل ہوتا ہے ہلکا ہلکا تو چلتی پھرتی رہتی ہے، جب حمل بھاری ہوتا ہے تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یا اللہ اگر تو نے ہم کو صالح بیٹا عطا فرمایا تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں۔ پہلا دعائیں یہی ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب ہم نیک بیٹا دے دیتے ہیں جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، پھر آندے نے پیراں دیتا ہے، یہ کون ہے؟ پیراں دیتا ہے پیرا لے ککڑ دے پتر، بڑے سوکھے لفظ ہیں، یا بابا شاہ جمال پتر دے میر عطا لال۔ اللہ کہتے ہیں جب تک پیدا نہیں ہوتا تب تک ہمیں پکارتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹا، اور جب دے دیتے ہیں تو پھر دیے ہوئے کے اندر شرک کرتے ہیں، یہ فلاں نے دیا ہے، فلاں ٹھیری سے ملا ہے، فلاں بابے سے فلاں مزار سے ملا ہے، ہم کو یاد رکھنا فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کہتے ہیں اللہ اس سے بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور آخری بات پہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بڑی ہی توجہ سے جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے اس کو توجہ سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم رحمت خداوندی کے مستحق بن جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جائے ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع، باب استفعال پہ جا کے کہ کان لگا کر کے توجہ سے سننا۔ اور سارے مفسرین لکھتے ہیں تفسیروں کے اندر حاذی الآیۃ نازلت فی الصلاۃ، یہ آیت نماز کے بارے میں ہوتی ہے۔ ساڈے بیلی پھر بھی آندے نے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں جے ہوندی۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے
جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر کے توجہ سے سنو. تو انو آواز آندی ہے پئی پویں نہیں پی آندی. فرضوں کی کسی بھی رکعت کے اندر آپ نے کوئی قرات نہیں کرنی، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی ہو، چاہے عصر مغرب عشاء کی ہو، چاہے پہلی دو رکعتیں قرات والی ہوں یا تیسری چوتھی ہوں. سانو کہتے ہیں کوئی گل نہیں پویں تسی سننی ہو، لیکن فاتحہ تو بغیر تو نماز نہیں، تو وہ فاتحہ دے پڑھیا کرو نا. تو یاد رکھنا بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ رحمت خدا بندی کے مستحق کب بنو گے؟ لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھے جاتے وقت نماز میں خاموشی اختیار کرو گے. اللہ نے دو لفظ کہے ہیں، فاستمعوا لہ وانصتوا، چپ رہو اور کان لگا کر توجہ سے سنو. اگر صرف سننے کا کہا ہوتا تو شاید یار لوگوں کی بات بن جاتی. اللہ نے اس سے آگے کہا ہے انصتوا، چپ رہو، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آقا نے فرمایا اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. اور واذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ ہو جاؤ. اس لیے کہ ارشاد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان لہ امام، جس کے آگے امام کھڑا ہے، فقرات الامام لہ قراءۃ، امام کی قراءت ہی اس کو کافی. آقا نے فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. ایمانداری سے بتائیں، آپ کا ایک وفد ملنا چاہتا ہے ڈی سی او کو، 15 ممبر ہیں وفد کے، کیا جب اس کی سیٹ پر بیٹھیں گے سامنے جا کر کے کیا 15 کے 15 گفتگو شروع کر دیں گے؟ بولو بولو. اور اگر 15 ہی شروع کر دیں تو وہ کیا کہے گا؟ کبھی ایک بندہ گل کرو، تہاڈی مہربانی، سارے نہ بولو. یہ مجلس کی بے ادبی ہے. ارے اللہ کے دربار میں آؤ تو سارے ہی لگ پاؤ. آقا فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. اور تفصیلی حدیث ہے واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد، جب امام سمع اللہ کہتا ہے تم ربنا لك الحمد کہو. اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہتا ہے تم بھی پیچھے آمین کہو. لیکن آمین فرمایا کہ خفض بها صوته، ایسا آواز سے کہنی ہے، اونچی نہیں کہنی. تو یہ بہت بڑا فتنہ آج کے دور کا. کوئی بندہ آ کے رکوع میں شامل ہو جائے. ہمارے ایک ٹیچر تھے شیخ الطاف الرحمان صاحب، ایک دن نماز پڑھنے چلے گئے تو واپس آئے تو بڑے پریشان بیٹھے ہیں. مینوں کہندے نے حلال دیا گل سن، وڈے سن میرے تو کہندے نے میں اتنے نماز پڑھ کے آیا تو مینوں تو انہاں ہلا دیتا ہے. میں کہا شیخ جی کی ہویا؟ انہوں نے کہا میں جا کے رکوع وچ رلیا. اچھا شرارت کرے گا ہر بندہ. اہل سنت والجماعت حنفی ساڈا کڈا بھی پکا ہوئے نا، انہیں بولنا نہیں. اپنی مسیتیں نہیں بولتے، باہر جا کے دوسری اور ایک بندہ بھی آوے ساری مسیتیں، ساری مسیتیں پتہ لگتا کہ بھابی آیا ہے. سمجھ آئیے نا. اچھا وہ کہنے لگے میں رکوع جا کے رلیا تے جدو میں سلام پھیریا انہیں کیا جناب تہاڈی تے نماز نہیں ہوئی، تہاں تے فاتحہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی میں تے انج ہی کرنا وا. انہوں نے کہا تیریاں ساری زندگی دی نمازیں نہیں ہوئیاں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ رکوع میں چلا جائے اس کو رکعت مل جاتی ہے. جو بندہ رکوع میں شامل ہو جائے اس کو رکعت مل جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں مل جاتی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ملتی. اور ایمانداری سے بتائیں، اللہ اکبر، 1,24,000 نبیوں کو جماعت کرائی ہے حضور نے معراج کی رات. کیا نبیوں نے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی؟ کیوں جی ایسا نہیں نہ پڑھی؟ 1,24,000 نبیوں کی نماز ہوگی نا فاتحہ بغیر پڑھے؟ ساڈی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ آگے چلو. آخری نماز جو حضور نے مسجد میں ادا فرمائی ہے 2 آدمیوں کے سارے جا کے، حضرت ابوبکر امامت کروا رہے ہیں، حضور تشریف لے آئے، آگے آ گئے. ابوبکر نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی ہے، آقا نے وہیں کھڑا کر دیا. اب صورت یہ بن گئی حضور ابوبکر کے امام ہے، ابوبکر لوگوں کے امام ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہاں سے قرات شروع کی ما بلغ ابو بکر، جہاں تک ابوبکر پہنچ چکے تھے. زندگی کی آخری نماز میں نبی علیہ السلام نے نہ بحثیت امام فاتحہ پڑھی ہے نہ بحثیت مقتدی پڑھی ہے. بتاؤ نبی علیہ السلام کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر آپ کی ہو گئی ہے امتیوں کی پھر بطریقی اولا ہوتی ہے. بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے قرآن و سنت کے نام پر، اور بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. فلاں حدیث میں آ گیا فلاں میں دعوے سے کہتا ہوں مصلی رسول پر بیٹھ کر کوئی دنیا کے اندر، وہ تو بخاری کی بات کرتے ہیں، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس کے اندر آپ نے مقتدی کا نام لے کے کہا ہو کہ مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے،
پیش کریں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کوئی حدیث موجود نہیں. ہاں یہ آتا ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی